السلام علیکم۔ عرشِ فلک از بسمہ بھٹی ایپیسوڈ 5۔ اس کی آنکھ کھلی تو جسم میں شدید درد اور تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ کہاں ہے، کیا ہوا۔ حس بیدار ہوئی تو خود کو برہنہ کمفرٹر میں پایا۔ وہ ہوش میں آتی دکھتے سر سے اٹھی، سائڈ کی طرف دیکھا۔ وہی لڑکا آڑا ترچھا سویا ہوا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے اپنے پاس دیکھنے لگی کہ یہ کہاں سے آیا۔ دماغ پر زور دیا، کنپٹیوں کو دونوں انگلیوں سے مسلا تو آہستہ آہستہ گزری رات اس کی آنکھوں میں فلم کی طرح چلی۔ ساری رات وہ نشے والے سگریٹ کی کش لیتی رہی تھی، اور جس کی آگ سینے میں لگی تھی، جس کی پیاس تھی، اسے تو اس بدتمیز کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ بے انتہا غصے میں آ گئی کہ اس کی اتنی جرأت کہ مجھے اس نے ٹچ کیا۔ سائڈ ٹیبل سے پھلوں کی ٹوکری سے چھری نکالی اور اس کی بازو پکڑ کر گہرے کٹ لگانے شروع کر دیے۔ وہ سویا ہوا تھا مگر تکلیف چبھن سے اس کی آنکھیں کھلیں۔ تکلیف تھی کہ بڑھ رہی تھی۔ وہ ہوش میں آتے ہی چیخنے لگا مگر وہ بے دردی سے اس کے بازو پر کٹ لگا رہی تھی۔ سارا بیڈ خون و خون ہو چکا تھا۔ اس کے جسم پر بھی خون کی دھاریاں تھیں۔ جب غصہ اچھے سے نکالا تو نفرت سے اس کا جبڑا پکڑا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو نے مجھے چھوا! آئندہ اگر ایسا سوچا بھی تو اس سزا کو یاد رکھنا، ورنہ ایسا سبق سکھاؤں گی کہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس کے ہونٹوں پر بے دردی سے کٹ لگاتی وہ گرجدار لہجے میں بولی، اور وہ لڑکا مسلسل درد سے چیخ رہا تھا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی اٹھی، اپنے کپڑے زمین سے اٹھائے اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے تو 100 کام تھے اور 100 کام ایک جنون سے منسلک تھے، اور وہ جنون کوئی اور نہیں، صرف ایک وہ شخص تھا جس نے اس کی راتوں کی نیند اور دن کا چین ختم کر دیا تھا۔ عرش خانزادہ۔ اور کون اس کی نیندوں کو فنا کر سکتا تھا؟ اتنی جرأت کہاں تھی کسی میں کہ وہ سڈرم ڈینیل عرف سڈ کی نیندوں کو فنا کر سکے۔ اسے تو لڑکیوں سے عجیب سی لگن تھی، لیکن نہ جانے کیسے عرش کو دیکھنے کے بعد اسے خود سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ اس کے لیے عرش بس جنون بن گیا تھا، طلب بن گیا تھا۔ اس نے آج تک جسے بھی دیکھا، جسے بھی چاہا، اس سے پیاس بجھائی تھی، کیونکہ گناہ و ثواب کا پاٹ اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اب جو جنون تھا وہ سکون سے اس کی دسترس میں آنے والا نہیں تھا، اور وہ اسی سوچ میں پاگل ہو رہی تھی کہ کیسے اسے حاصل کرے۔ اے حجاب حیا ہے یا کوئی سازش ہے تیری میری جان لین دی، اے حجاب حیا ہے یا تیری سازش ہے کوئی میری جان لین دی، جد میں تیرا عاشق ہویا لوڑ کی یہ پریشان رہن دی۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے وہ اس وقت ان الفاظ کو سینے میں اترتے محسوس کر رہے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ مرد کبھی ایک عورت پر اکتفا نہیں کرتا، اور اگر کر بھی لے تو اپنے بچوں کی خاطر وہ دوسری عورت کو لے ہی آتا ہے، مگر حماد خانزادہ نے اس بات کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے زندگی میں صرف ایک عورت سے محبت کی تھی، زیب چودھری، جو ان سے شادی کے بعد زیب حماد خانزادہ ہو گئی تھی، اور جتنا تڑپ کر، جتنی گہرائی سے انہوں نے زیب کو چاہا تھا، شاید ہی کوئی چاہ سکتا تھا۔ سانس کا کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جس میں وہ زیب کو سوچتے نہ تھے۔ انہوں نے ان کی یاد کو، چاہت کے لمحوں کو سینے سے لگائے رکھا تھا۔ انہوں نے بڑھتی زندگی میں بہت اونچائی کما لی تھی، مگر دل کی اونچائی تو وہ حاصل نہ کر سکے، کیونکہ ان کی اونچائی، ان کی مہرانی ان کے پاس نہیں تھی۔ وہ آج بھی خود کو اسی چاہت کے مقام پر محسوس کرتے تھے جس مقام پر کبھی زیب کو ٹوٹ کر چاہا تھا۔
ان کو زندگی کے اتنے سال ان کے بغیر گزارنے کے بعد بھی اپنی تشنگی عشق میں کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ زیب تو ایک لبرل عورت تھی، من موجی، آزاد خیال۔ انہیں ہمیشہ اڑان پسند تھی۔ اپنی انہی اڑان کی خواہشوں کی وجہ سے وہ آج ان کے ساتھ نہیں تھی۔ خاندان کے کئی لوگوں نے انہیں بچوں کی خاطر دوسری شادی کے مشورے دیے تھے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتے تھے کہ جتنا پاگل باپ اپنی بیوی کے لیے ہے، اس سے کئی گنا جنونی ان کا بیٹا اپنی ماں کے لیے تھا۔ بس زیب یہ جان نہ سکی۔ سر چائے؟ ملازمہ نے آ کر آواز دی تو وہ ہوش میں آئے۔ آنکھیں کھولی تو سامنے ملازمہ ادب سے ہاتھ باندھے ان کے جواب کے انتظار میں تھی۔ اوکے، وہ کب آ رہے ہیں بچے؟ انہیں اس وقت عرش کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کا سایہ تھے۔ کوئی ایک تڑپتا تو دوسرا تڑپ کو سنبھال لیتا، اور وہ اس کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ جو دور تھا، یقیناً وہ بھی کسی ٹف صورتحال میں اپنے باپ کے سینے کا منتظر ہو رہا ہوگا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ ملازمہ تو چلی گئی تھی، مگر وہ خود کو ابھی بھی زیب کے حصار میں جکڑے محسوس کر رہے تھے۔ جانتی ہو نا، بہت محبت کرتا ہے یہ غریب بندہ تم سے، وہ ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ رکھتے جھک کر بولے، اور وہ زور سے کھلکھلا دی۔ اس نے آنکھ بھر کر اپنی متاع جان کو دیکھا۔ اس غریب بندے کو کب سے کہا ہے امیر ہو جائے تو محبت ایکسیپٹ ہوگی، وہ ایک مغرور انداز سے بولی۔ تو وہ مسکرا کر ان کی کمر کے گرد بازو کرتے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ اب بولو، کتنی امیری چاہیے؟ اتنی دوں گا۔ وہ 1 انچ کے فاصلے پر اس کی اجازت پر محبت سے چور لہجے میں بولے، اتنی کہ میں ہوش میں نہ رہوں۔ وہ اس کی گردن کے گرد بازو کرتے وہی ازل کے مغرور و قاتل آنکھوں سے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر اپنی تشنگی مٹاتے، ان کے بیٹے نے جو بیڈ پر سویا تھا پورے والیوم سے منہ کھول دیا، جس پر زیب کا کہکا لگا اور حماد کا منہ اتر گیا۔ کتنا تیز تھا ان کا ثبوت! بہت اچھے سے جانتا تھا کہ کب کس وقت جاگ کر ماں کو اپنے قریب کرنا ہے۔ وہ یادوں میں دوبارہ کھو گئے۔ ہوش تب آئی جب ملازمہ نے دوبارہ آواز دی۔ وہ آنکھوں کو زور سے بند کرتے گہرا سانس لیتے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سر، چائے اور لا دیتی ہوں، یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، وہ دوبارہ اسی ادب سے بولی۔ نہیں، اب طلب نہیں، تم پی لو، گرم کر لو۔ وہ مرجھائے دل سے اٹھے اور کمرے کی طرف بڑھے۔ چھپ جاتی ہیں آئینہ دکھا کر تیری یادیں، سونے نہیں دیتی مجھے شب بھر تیری یادیں۔ تو جیسے میرے پاس ہے اور محو سخن ہے، محفل سے جما دیتی ہیں اکثر تیری یادیں۔ میں کیوں نہ پھروں تپتی دوپہروں میں ہراساں، پھرتی ہیں تصور میں کھلے سر تیری یادیں۔ جب تیز ہوا چلتی ہے بستی میں سرے شام، برساتی ہیں اطراف سے پتھر تیری یادیں۔ یہ کیا ہے؟ انم جو اٹھی تھی واش روم جانے کے لیے، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ وہ جب بیڈ پر واپس آئی تو فلک کے گال پر ایک سٹیکی نوٹ چسپاں تھا۔ وہ چونکہ ادھ کھلی آنکھوں سے واش روم گئی تھی، ابھی بھی اس کی نیند سے آنکھیں مکمل نہیں کھلی تھیں، مگر بیڈ پر چڑھتے ہوئے اس نے غور سے فلک کا چہرہ دیکھا، جو حاب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، مگر گال پر کچھ پیلا سا چپکا تھا۔ وہ آنکھیں ملتی اسے دیکھنے لگی۔ ہے دانی، اٹھو ذرا! اوپر لکھے الفاظ پڑھ کر وہ یکدم عجیب خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے اب فلک رات کو خود ہی منہ پہ تھوڑی یہ ہنگامہ خیز نوٹ لگائے گی۔
وہ بوکھلاتی دانین کی طرف بڑھی اور دھیمی آواز میں اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہے یار؟ وہ اس کے جھنجھوڑنے سے بری طرح منہ بناتی بولی۔ دانی اٹھو، مجھے کافی ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ دانین کی نیند اس کی آواز پر بھگ سے اڑی اور اٹھ کر اس کی ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تفکر سے بولی۔ انم نے اسے فلک کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اس کی آنکھوں کی سمت دیکھا جہاں فلک سو رہی تھی۔ کیا؟ اسے تو سمجھ نہیں آئی۔ انم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور دبے قدموں سے فلک کے پاس لائی۔ کیا؟ وہ پوچھنے لگی تھی کہ گال پر نوٹ چپکا دیکھ کر رک گئی۔ یہ کیا ہے؟ کس نے لگایا؟ وہ نوٹ پر لکھے الفاظ پڑھ کر بولی۔ مجھے کیا پتا، رات کو کوئی آیا تھا ہمارے روم میں۔ وہ سہمتی ڈرتی بولی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، یہی سوچ کر کہ کوئی ان کے کمرے میں رات کو آیا تھا، یعنی جگہ سیف نہیں تھی اور وہ بے ہوشوں کی طرح سو رہی تھی۔ اور جو آیا تھا اگر خطرناک ہوا تو؟ ٹیک اے ڈیپ بریتھ۔ کیا پتہ یہ ہمارے ساتھ کوئی پرینک کر رہی ہو، تنین نے آہستہ سے کہا۔ ڈر تو وہ خود بھی گئی تھی۔ وہ دونوں اس کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔ نہیں یار، یہ پڑھو جو اوپر لکھا ہے۔ تمہیں لگتا ہے فلک ایسے کاموں میں ذرا بھی دلچسپی رکھتی ہے؟ انم نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ ان کی خسر پسر ہو رہی تھی۔ کبھی انم ڈر کر اپنی منطق جھاڑ رہی تھی تو کبھی تانین اسے ریلیکس کرنے کے چکروں میں اپنی بات کر رہی تھی۔ ان چکروں میں ان کی آواز تھوڑی تیز ہو گئی۔ فلک جو اب ڈسٹرب سی ہو رہی تھی کانوں کے پاس عجیب آوازوں سے، تو وہ کسمسائی، مگر دونوں نے دھیان نہیں دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے خسر پسر کر رہی تھیں۔ ان کے نزدیک آہستہ سی آواز تھی۔ فلک نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سمجھ نہ آیا کہ کہاں ہے۔ پیلز کا اثر تھا۔ ہوش سنبھال کر آنکھیں سامنے کی تو دو عجیب و غریب چیزوں کو دیکھا۔ آہ! اس کی دل ہراش چیخ نکلی۔ اسے لگا تھا کہ صبح اٹھتے ہی وہ نہ جانے کہاں آ گئی ہے۔ دونوں نے اس کی چیخ کو سنا۔ وہ تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی۔ اس کی چیخ پر خود بھی تیز چیخیں مارتی دور ہوئی۔ فلک کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر دی تھی مگر ہنوز چیخیں برقرار تھیں۔ یہ چیخ کیوں رہی ہے؟ دانین کی چیخ رکی تو فلک کی چیخوں کا احساس ہوا تو انم کو ہوش میں لاتی فلک کی طرف بڑھی۔ ہے چپ! وہ اس کے منہ پر ہاتھ جماتی تیز آواز سے بولی۔ فلک نے جانی پہچانی آواز پر چیخ بند کر کے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی دانین فکر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون تھے ابھی وہ؟ وہ ابھی کے عجیب و غریب چہروں جو اس کی آنکھیں پہچان نہیں سکی تھی کو سوچ کر بولی۔ نہ کرو، تم ہمیں ہی دیکھ کر ڈر گئی، تنین نے تیوری چڑھا کر کہا۔ کیا وہ تم دونوں تھے؟ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتی شاکڈ سے بولی۔ نہیں، رات والا ڈاکو، انم تپ کر بولی۔ کیا مطلب؟ فلک کو ڈاکو کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ تانین نے اسے آئینے کے سامنے لا کر کھڑا کرتے کہا۔ فلک نے نہ سمجھی سی شیشے میں دیکھا۔ وہ اپنے گال پر سٹکی نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں ابل آئیں۔ اس نے کھینچ کر اتارا اور اوپر لکھے الفاظ پڑھے۔ جو الفاظ اس نے پڑھے تھے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ غصے سے دیکھنے لگی کہ آخر کس کی اتنی ہمت جو فلک المیر سلطان کو چیلنج کرے۔ اسے یاد آیا کہ رات چاہے وہ پلس لے کر سوئی تھی، اس نے اپنے چہرے پر کچھ رینگتا محسوس کیا تھا جس سے وہ تھوڑا سا کسمسائی تھی۔
پھر وہ جو بھی چیز تھی رک گئی تھی. جیسے جیسے ہوش بیدار ہو رہے تھے اس کی آنکھوں میں تیش آ رہا تھا. سرخیاں غصے سے گالوں پر آ چکی تھیں. تمہیں پتہ ہے یہ کس کی حرکت ہے؟ کچھ یاد ہے کون آیا تھا؟ تنین نے اس کے عکس کو دیکھ کر پوچھا. فلک تمہارے اس چیلنج کو دل سے قبول کرتی ہے. تمہیں مزہ چکا کر رہوں گی. گیم ہے، ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح. وہ دونوں دانتوں کو پیستی خود سے بولی اور اس کے نوٹ کو ہاتھ میں بری طرح دبایا، ایسے جیسے نوٹ نہیں لکھنے والے کا منہ ہو. ہے کون؟ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ پریشانی سے بولی. کوئی نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی واش روم کی طرف بڑھ گئی. دانی چلو گھر یار، میں مزید کوئی اور پنگا افورڈ نہیں کر سکتی. اس کے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں، وہ رونے والے انداز میں بولی. آئی تھنک ہمیں سچ میں گھر چلے جانا چاہیے. تنین کو اب حقیقت میں فکر لگ گئی تھی. فلک کا بھروسہ نہیں تھا، کچھ بھی کر دے. اتنا ہارر، اتنا پرتجسس ٹرپ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا فلک کے ساتھ وہ دیکھ رہی تھی. ان 5 دنوں میں لگ پتے گئے تھے. یہ تمہاری کال ہے. انم نے موبائل کی رنگ سنی تو دانین سے کہا. دانین موبائل کی طرف بڑھی جہاں وجی کالنگ جگمگا رہا تھا. ایک سیکنڈ میں ساری سوچیں فکریں اڑنچو ہوئیں اور مسکان لبوں پر آ گئی. انم نے منہ بنا لیا کہ فلک تو گئی واش روم، جو ہے ہی الٹی کھوپڑی، اور یہ صاحبہ اپنی دھن میں لگ گئی ہیں. اب کیسے ڈر کو ختم کرے؟ وہ منہ بناتی کمرے سے ہی نکل گئی. السلام علیکم، تھوڑا موڈ بنا کر کہا کہ 5 دن ہو گئے، کوئی کال کوئی میسج نہیں. وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ آگے سے سپاٹ رپلائی آیا. تنین کی مسکان مدھم ہوئی. کہیں بھی نہیں. اس کے ذرا سے رو پر ساری اکڑ نکل جاتی، اور ابھی ایسا ہی ہوا. تو ذرا چائے تو لاؤ کمرے میں. ہنوز وہی ٹون. میں؟ تنین کو حیرت ہوئی کہ کیا اس کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ میں کہاں ہوں. کیوں؟ تمہیں کیا ہے؟ آگے سے مصروف سی سپاٹ آواز آئی. یقیناً وہ اپنی ناراضگی ظاہر کر رہا تھا. کسی اور سے کہتے ہیں. تنین کا منہ اتر چکا تھا. وہ روکھے انداز میں بولی اور چل کر ٹیرس پر آ گئی. تم کیوں نہیں؟ اور انکار کس خوشی میں کیا جا رہا ہے؟ آگے سے ذرا روب سے بات ہوئی. ہاں تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ جہاں ان 5 دن 4 گھنٹوں 30 منٹس اور 6 سیکنڈز میں آپ نے سیر ہو کر چائے پی ہے، ویسے ہی اب بھی پی لیں. وہ اسے اچھا خاصا اس کی غلطی جتاتے بولی. اور وہاں وجی کا دل کیا کہ کہکا لگائے، مگر نہیں، اسے تنگ کرنے میں جتنی لذت تھی شاید کسی میں ہوگی. ایسی بات ہے تو بتاؤ کہاں ہو؟ روم میں وہاں آ جاتا ہوں، پھر اپنے طریقے سے چائے لوں گا. وہ ذرا شوخ مگر سرد لہجے میں بولا. آنکھیں اس کا سرخ چہرہ تصور کرتے مسکرا رہی تھیں. نہیں، روم میں نہیں، میں تو خنزہ میں ہوں، فلک کے ساتھ. اب یہ مت کہیے گا کہ ماما یا تائی جان نے نہیں بتایا. وہ منہ بناتی روٹھے انداز سے بولی. میرا خیال نہیں آیا. خمار آلود آواز اسپیکر پر ابھری جو تنین کے دل کو دھڑکاتی گال لال کر چکی تھی. آپ کے اس سوال کا مطلب؟ میٹھے دھیمے لہجے میں کہا. پیار. ایک لفظ پر وہ دور بیٹھی اس کی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی. جتنا روپ ڈالتا تھا اس سے کئی گنا عشق کرتا تھا. شدت پسند تھا، پاگل تھا اس کے لیے. دانین، وہ میٹھے سے لہجے میں بولا.
एक सेकंड लगा था मोहब्बत का रूप पर गलबा आने को। जी जी, वो दिल की तेजियां संभालती बोली। तुम्हें मेरा ख्याल क्यों नहीं आया कि कोई एक आम सा शख्स जब घर आता है तो अपनी ज़िंदगी की एक झलक के लिए, उसके हाथ की गर्म चाय के लिए, उसकी मुस्कान के लिए तड़प रहा होता है। वो बेड के ग्राउंड से टेक लगाता आंखें मूंदे बोला। वो काफ़ी कमी महसूस कर रहा था। उसका सर दुख रहा था और अगर पास होती तो सर दबाती, अपनी फिक्र से इसके दर्द चुन लेती। आप ठीक हैं? उसकी आवाज़ से वो चौंकी। क्यों, तुम्हें क्या लगा? वो मुस्कुरा दिया कि मेरी आवाज़ पर भी परेशान हो गई। ऐसे ही वजाहत सुल्तान इस पर फ़िदा नहीं। आर यू ओके वजी? सर दर्द हो रहा है या बुखार तो नहीं? अभी बताएं सच सच। वो फिक्र से बोली। उसकी आवाज़ वैसी चहक वाली नहीं थी। इसके बस में होता तो फ़ोन को गोली मारती और उड़कर पहुंच जाती। बस सर में दर्द है, वो मुस्कुरा कर बोला। टैबलेट ली? मामा से कहें आपको अच्छी सी चाय बना कर दें, या ताई जान से कहें कि सर दबा दें। वो फिक्र से इधर उधर टहलने लगी। लिसन जाना, वो इसकी बातों पर हंसकर बोला। जी, वो धीरे से बोली। आई लव यू। सिंग सम लिरिक्स फॉर मी। वो मिठास से भरे लहजे में बोला। आप अभी इतना ही बोली थी कि आगे से श की आवाज़ पर रुक गई। Say some words for me. You're my doctor and I need you badly. Damn. उसकी शिद्दत साफ थी। आंखों को तेरी आदत है, तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है। बिन छुए छू लिए हैं, तूने मुझको दिए हैं प्यार के ये तराने जाना। ये जो अब हो रहा है, अजब हो रहा है। क्या यही प्यार का है एहसास? सो आसमानों को और दो जहानों को छोड़कर आए तेरे पास। वो गाने गाती नहीं थी मगर अशार की तरह कहती थी। शेर कहने का एक्सेंट बहुत अच्छा था। खुदा दाद सलाहियत थी। इसने ये खूबी अपनी मॉम से ली थी। वो धीरे से मुस्कुरा दी क्योंकि मुकाबिल शख्स शायद इसकी आवाज़ से सो गया था। चाहत के रखवाले, वफाओं के अमानती ऐसे ही एक दूसरे का सुकून होते हैं। तुम्हारा कहाँ का इरादा है? जानती हो ना, सर ने सुबह बताया था दोपहर के 3 बजे कैलाश वादी के लिए निकलना है। ये लास्ट टूर है। तुमने पहले भी किसी टूर को ध्यान नहीं दिया, बस लड़ने के चक्करों में रही हो। अब फिर कहीं जाने के इरादे में हो। दानीन इसको स्नीकर्स के तस्मे बंद करते देखकर बोली जा रही थी। मगर मजाल है फलक ने इसकी बात का नोटिस लिया हो। कम ऑन फलक, कहाँ की तैयारियां हैं? इस बार अनम ने भी कह डाले। रिलैक्स डियर, बस यहाँ जंगलों में जिंगा लाला हो करने जा रही हूँ। वो ज़रा हंसती बोली और मोबाइल उठाती बाहर की तरफ बढ़ी। तुम पागल हो? हमने दोपहर में निकलना है और तुम किधर जा रही हो? बाहर अकेले ना जाओ, फिर किसी को इन्फॉर्म करो तुम। दानीन ने परेशानी से कहा, मगर जानती थी कि सुनेगी तो वो किसी की नहीं। आ जाऊंगी, अभी हैं घंटे। वो लापरवाही से कमरे से बाहर चली गई। काफ़ी दिनों से इस टेम्पल बॉय ने तंग किया हुआ था। अब वो किसी एडवेंचर के मूड में थी, या कम से कम किसी एडवेंचरस जगह की तस्वीरें लेने का दिल कर रहा था। वो अपनी अज़ल की मगरूर चाल से चल रही थी। हाई टेल की थी, लेकिन फिर भी बाल नागिन की तरह कमर पर बिखरे थे और इसकी कमर के हर हलकोरे पर नागिन की तरह जिग जैग होते एक
عجیب سی سحر پیدا کر رہے تھے۔ ہونٹوں پر سیٹی بجاتی وہ سپاٹ تاثرات سے چل رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ جیسے ہی کوریڈور مڑی تو آگے کسی سخت بندے سے ٹکراؤ ہوا۔ وہ گر جاتی اگر وہ اسے تھام نہ لیتا۔ وہ تو آنکھیں بند کر چکی تھی کہ ابھی گری، مگر وہ تو ہوا میں ہی جھول گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو سامنے جسے پایا اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ ہر بار کی طرح وہ اسے نظر بھر کے دیکھنے لگی۔ دل مگر اس بار اپنی لے میں ہی تھا۔ اسے محسوس نہیں ہوا کہ اب وہ مراق افندی کے لیے تیز دوڑے۔ شاید دل بھی جان گیا تھا کہ فلک کے سینے میں بستے ہوئے کس کی قربت پہ سپیڈ پکڑنی تھی، اور وہ کم سے کم مراق افندی سے بیزار سا ہو گیا تھا، تبھی اسے اس کی قربت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تو اپنے دھیان اپنے روم کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر سامنے آفت سے ٹکراؤ پر وہ ناسمجھی سے اسے سنبھل کر دیکھ رہا تھا، مگر یہ بالکل غیر متوقع تھا۔ خود کو ایسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی سامنے آفت کو دیکھا تو ماتھے پر بل آ گئے، کیونکہ اسی نے اس کی میرا پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ غصے سے ہاتھ کھول دیے۔ وہ گر جاتی اس کی اچانک ہاتھ کھلنے پر، کیونکہ وہ اس کے رحم و کرم پر ہوا میں جھول رہی تھی۔ مگر اس نے جیسے ہاتھ کھولے فلک کی حصیں بیدار ہوئیں اور اس نے فوراً کلا بازی کی صورت میں فلپ مارا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ مراق کو اس بار کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ پہلے بھی اسے ایسے کرتا دیکھ چکا تھا۔ "Are you crazy؟ میں گر جاتی تو؟" فلک نے غصے سے کہا۔ "Who cares؟" وہ کندھے اچکاتا لاپرواہی سے بولا۔ "You mind your manners." اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا مراق کا ایسا لاپرواہ انداز۔ "تمہارے لیے سیریسلی شکل دیکھی اپنی؟" مراق نے صاف ستھرا مذاق اڑایا۔ مراق کو تو اس کی بات پر ہنسی سی آ گئی کہ سامنے کون اسے مینز کا کہہ رہی تھی جو خود مینز لیس تھی۔ "مراق افندی، تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتے، سمجھے؟" اسے شاید غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو اتنی حسین تھی، جہاں سے گزرتی تھی نظریں ہٹتی نہیں تھی۔ لوگوں کو اس کی آواز، اس کی ادا، اس کی لطف نظر کی طلب رہتی تھی، اور وہ سامنے کھڑا شخص زیادہ ہی تیور دکھا رہا تھا۔ "کیوں؟ تم کون ہو بھائی؟ پرائم منسٹر کی بیٹی یا کسی بادشاہ کی بیٹی؟ بٹ یاد رکھو، تم کسی پرائم منسٹر یا بادشاہ کی بھی بیٹی ہوئی نا تو مراق افندی تمہیں دیکھنا گوارا نہ کرے۔ اچھے سے بات تو دور کی بات ہے." وہ اس کا اچھا خاصا مذاق اڑاتا سائڈ سے نکلا۔ "How dare you!" وہ غصے سے اس کا کالر پکڑتی اسے دیوار سے پن کرتے بولی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ 1 منٹ میں اتنی تذلیل! اس کے ہمیشہ غصے سے ہونٹ کانپنے لگ جاتے تھے۔ "Be in your limits. I am فلک المیر سلطان. Got it؟ تمہاری اکڑ 1 سیکنڈ میں ٹھیک کر دوں۔ ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے ایسے فضول لہجے میں بات کرنے کی؟" وہ غصے سے اس پر گرج رہی تھی۔ کالر ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ "Be in your limits. Be in your limits. چٹاخ!" ایک نسوانی آواز نے اسے پیچھے کھینچ کر زوردار تھپڑ مارا کہ فلک لڑکھڑا کر زمین پر گری۔ اس نے پلٹ کر غصے سے دیکھا، جہاں میرا اپنی آنکھوں میں قتل کر جانے کی حد تک غصے سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سب کو یہ حرکتیں بھاری پڑیں گی۔ I told you، فلک چھوڑے گی نہیں تمہیں۔ وہ اٹھتی آنکھوں سے بے بات تپش لیے بولی۔ اس کی گال پر پڑا تھپڑ بہت زور کا تھا، جس کا اندازہ اسے منہ میں گھلتے خون کے ذائقے سے ہو گیا تھا۔ ضبط درد سے اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ "میرا، say sorry." ایک بھاری آواز
قریب سے آئی۔ تینوں نے دائیں طرف پلٹ کر دیکھا جہاں عرش پاکٹس میں ہاتھ ڈالے سپاٹ چہرے سے کھڑا میرا کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی آپ جان سے سوری، تمہاری غلطی ہے، عرش نے دوبارہ تحمل سے سرد آواز میں کہا۔ مراق اس صورتحال میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کا ارادہ اتنا پرسنلی نہیں ہونے کا تھا، وہ تو غصہ دکھا رہا تھا کہ اس نے میرا کو تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، حالانکہ وہ جان گیا تھا کہ عرش بدلہ لے چکا تھا۔ میرا نے گہرا سانس بھرا اور اسے دیکھا جو آنکھوں میں غصہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سوری، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ تم نے مراق کے کالرز پکڑے ہیں۔ مائی مسٹیک۔ تم مجھے تھپڑ ریٹرن میں مار سکتی ہو، وہ نرم انداز سے کہتی سر جھکا گئی۔ فلک نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اتنی آسانی سے کیسے معافی مانگ رہی تھی؟ امپاسبل۔ صرف اس لڑکے جسے وہ بھائی کہہ رہی تھی اس کی ایک بات پر معافی مانگ لی، اور اس ڈمپل بوائے نے کیوں میرے حق میں اسے جھکا دیا؟ وہ حیرت سے میرا کو دیکھنے لگی۔ معافی کی بات تھی سو تم نے مانگ لی، مگر میری بہن کو کوئی ہاتھ لگائے اس کی اجازت نہیں دی میں نے آج تک کسی کو۔ وہ میرا کے پاس آتا میرا کو دیکھتے بولا۔ فلک کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، مگر سنایا اسے تھا۔ میرا نے ڈبڈبائی نظروں سے بھائی کو دیکھا اور آنسوؤں کا گولا جو گلے میں ابھر کر معدوم ہوا تھا خود کو کمپوز کرتی دوسری طرف پلٹ گئی۔ مراق، عرش نے مراق کو دیکھا تو وہ سر ہلاتا میرا کے پیچھے چل دیا۔ تم سے اگر معافی مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ٹھیک تھی، معافی اس لیے مانگی کہ تمہاری غلطی کا ایسے جواب دینا غلط تھا۔ اور فلک کی طرف رخ کیا، 2 انچ کے فاصلے پر رکا۔ ہم خانزادوں کو اپنی غلطیاں قبول کر کے سدھارنے کی ہمت ہے جو تم سلطان زادوں میں نہیں۔ وہ اس پر سرد نظریں ڈالتا آگے بڑھا۔ پیچھے وہ فلک جس کی سانس رک گئی تھی، اس کی ذرا سی قربت پر، اور دل کی رفتار جو بری طرح اس کے کلون کی خوشبو سے بھاگنے لگا تھا۔ ہاتھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی درد محسوس ہونے لگا تھا۔ آواز کہیں گم ہو گئی۔ دل کی لے اس بار کافی مختلف تھی۔ اسے غصہ نہیں آ رہا تھا، عجیب حالت تھی۔ وہ جیسے ہی دور ہوا تو وہ ساکت کھڑی تھی، ذرا سی گردن موڑ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ نظریں عجیب طرح سے اس کی پشت پر الجھ رہی تھیں کہ کاش وہ پلٹے۔ ایسے ہی دل کہہ رہا تھا کہ وہ اسے پلٹ کر مسکرا کر دیکھے اور اس کے ڈمپلز پورے حق سے وہ دیکھے۔ اسے وہ لمحے محسوس ہو رہے تھے جب رات کو وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، چاہے اسے علم نہ ہوا، مگر اس کے لمس کو وہ ماتھے پر محسوس کر رہی تھی۔ اسے تو صبح اٹھ کر خود سے اس کی کلون کی دھیمی سی خوشبو بھی آئی تھی جسے وہ نوٹس نہیں لینا چاہتی تھی۔ وہ ساکت دھک دھک دل سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں گال پر لگے تھپڑ کے درد سے ابھی ابھی پانی ٹھہرا تھا۔ وہ رکا تو فلک کا دل بھی رک گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی ہوائی مخلوق ہو جس نے فلک کے دل کی دہائی سنی تھی کہ ایک لمحے کو پلٹے۔ اس کی سانس بھی مدھم سی ہو گئی۔ وہ پلٹا۔ فلک نے فوراً سے چہرہ سامنے کیا۔ وہ جو اکڑ کانفیڈنس فلک المیر میں تھا وہ تو کہیں سو گیا تھا شاید۔ وہ جو سلطان زادی تھی اس وقت ایک عام سی لڑکی کی طرح اپنی حالت سے بے خبر تھی۔ اس کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہو رہی تھی جیسے جیسے اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ سامنے آ کر رکا۔ اس کی کلون کی خوشبو اس کی سانس سے اندر گئیں تو وہ آنکھیں بند کر گئی۔ یہ سب
بے اختیاری تھی۔ سوری فار دیٹ پین، وہ مدھم سا کہتا اس کی گال پر لب رکھ گیا، جہاں فلک کی سانس رک گئی اور وہ ساکت کھڑی تھی۔ اس لڑکے کی جرت پر نہ حیرت ہو رہی تھی نہ غصہ آ رہا تھا، وہ بالکل یکسر حالت میں اس کے لبوں کی نرماہٹ کو گال پر محسوس کر رہی تھی، ایسی نرماہٹ جو گال کو چھو کر اس درد کو اپنے لبوں سے چن رہا ہو۔ وہ زور سے آنکھیں بند کر گئی کہ پانی کی ایک لڑی بہی، جسے تھوڑی کے قریب آنے سے پہلے ہی عرش نے اپنی انگلی کے پور پر چنا۔ اتنے بے مول ہیں یہ کیا؟ وہ سوال کر گیا، جس پر وہ دھیرے سے اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ دوبارہ نہ بہیں، تمہیں میری قسم۔ وہ 1 انچ کے فاصلے پر رکتا اس کی آنکھوں میں خماری سے بولا۔ وہ یقیناً کوئی جادوگر تھا جو آنکھوں اور آواز سے جادو کرتا تھا، اور اب ایسا کیا تھا کہ وہ اس کے الفاظ میں خود کو الجھا پا کر آنکھیں فوراً جھکا گئی۔ اس کی ہمت ہی کہاں ہوتی تھی عرش کی آنکھوں میں دیکھنے کی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اس کی ادا پر۔ وہ عام نہیں تھی، اگر عام ہوتی تو عرش خانزادہ کا دل اس کی چاہ کے لیے دھڑکتا نہ۔ اس نے غصے میں ہاتھ پر تکلیف دی تھی اور خود اس کی تکلیف کو محسوس کرتا رہا تھا، جب تک خود جا کر اس کی انگلیوں کا بوسہ نہ لیا، اور اس حالت پر وہ سمجھ بھی گیا تھا اور مان بھی گیا تھا کہ عرش خانزادہ کو اس نا سمجھ بے وقوف مغرور لڑکی یعنی سلطان زادی سے محبت ہو گئی تھی، اور جب وہ اس کے قریب ہوا تھا وہ جانتا تھا کہ دل ایسے ہی نہیں دھڑک جاتے۔ یقیناً وہ کردار کی کھری تھی، تبھی اس کی قربت پر دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جھکنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ان چند ملاقاتوں میں وہ اسے پرکھ گیا تھا اور فیصلہ کر گیا تھا کہ اس مغرور حسینہ کو قید کرنا ہے اپنی چاہت کے نور میں، مگر اب جو سامنے کھڑی اس کی حالت پر اسے یقین ہو گیا کہ عرش حماد، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خدا نے خود ہی اس کے دل کے تار تم سے جوڑ دیے ہیں۔ وہ خود ہی سے سوچتا مسکرا دیا۔ گہرے ڈمپلز نے باہر جھانکا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ مسکرایا ہے۔ اس نے پھٹ سے آنکھیں کھولی، اس کی گالوں کو دیکھا جہاں اس کے من پسند چیز بڑے دھڑلے سے باہر جھانک رہی تھی۔ وہ حیرت سے اتنے گہرے گڑوں کو دیکھ رہی تھی جو اس لڑکے سے عشق کرنے کو کہہ رہے تھے، محبت سے بھی اگلا قدم۔ وہ بے خود سی ہوتی اس کے گالوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی۔ ابھی حق نہیں۔ وہ دور ہوتا الٹے قدم لیتا پلٹنے لگا اور پلٹ کر مڑ گیا۔